امام غزالی حدیث لائے ہیں، ایک خاوند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا۔ 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں، 2 گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خاوند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، کل میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتی ہے، اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ، میں سویرے، اور سن لیں حدیث، یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے اپنے خامر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، جس عورت نے اپنے خامد سے طلاق مانگی، حضور فرماتے، یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی، وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خاندوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا، بڑا ظلم ہوتا ہے، آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا۔ خامد جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، اور خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ حضور شارع ہے نا، مختار ہے شرعی معاملات میں، کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی۔ عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، باپ انتقال کر گیا، بیٹی ہوں کیا کروں، رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے، پر خامد کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں، پتہ کرو گئی تو نہیں۔ صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خامد کی فرما برداری کی ہے، رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی، تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے۔ میرے بھائی جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے ان کو، اور یہ تعلیم میں نے کہا بیٹی کو دینے والی، یہ بہن کو بتانے والا مسئلہ، یہ اپنے گھر کے اندر ترویج کرنے والا دین ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ یوں کریں، اور عورتوں کو نبی پاک نے تاکید فرمائی، فرمایا تم مجھے گارنٹی دو کہ 5 نمازیں پڑھو گی، روزے رکھو گی، شرعی پردے کی حفاظت کرو گی، اور اپنے خامند کی فرما برداری کرو گی، تم 4 باتوں کی گارنٹی دو، میں اللہ کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا وہ گھر سارا تباہ ہو جاتا ہے، وہ سارا گھر اذیت کا شکار رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس گھر کے بچوں کا۔ وہ بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ باپ کی طرف جائیں کہ ماں کی طرف جائیں۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، جس گھر کے اندر میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، ان دونوں کے درمیان جب پیار ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جب محبت ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا ہی لوگ پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جناب ختیجہ کے وہ بچے جو پہلے شوہر سے تھے، ایک دفعہ وہ بچے وہ کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہوئے، حضرت ختیجہ کا وہ بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا، حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں بہنیں نہیں، بیٹا جو پہلے شوہر سے ہے، ایک دن وہ بیٹا آیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور حجرے میں تھے، بچہ باہر بولا، نبی پاک کے کانوں میں آواز گئی تو حضور فرمانے لگے او ہو یہ تو ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے، تو میرا بیٹا آ گیا ہے۔ فرماتی ہے دوڑ کے حضور گئے، گلے سے لگایا، پیار کیا، محبت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو
زوجہ کے گھر والوں کے ساتھ، بلکہ کنز المال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور کہلولا فرماتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اس وقت میں اکثر صحابہ ملنے نہیں آیا کرتے تھے، پتہ ہوتا تھا یہ محبوب کے آرام کا وقت ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی بی بی ملنے آ گئی، اور بی بی جب آئی تو بغیر وقت کے آ گئی۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شاید جانتی نہیں، بہرحال آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ خاتون آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اسے دیکھ کے۔ حضور نے بڑا زیادہ وقت عطا کیا، دیر تک بیٹھے، اس کی باتیں سنتے رہے، محبت کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ جب فارغ ہو گئی تو اس نے کہا حضور میں جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور نے کتنے تحفے تیار کیے، غلام کی ڈیوٹی لگائی، گھر تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل میں خیال آیا حضور آرام کر رہے ہیں، رات کو جب واپس آئیں گے عشاء کے بعد تو پوچھوں گی یہ عورت کون ہے۔ لیکن جب میں اٹھ کے نبی پاک کے قریب گئی تو اللہ کے رسول تو بیدار ہیں۔ تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت آپ نے اس خاتون کو دیا ہے میں نے کبھی کسی کو دیتے دیکھا نہیں۔ یہ آئی بھی اس وقت میں جس میں روٹین سے صحابہ تشریف نہیں لاتے، اور پھر آپ نے بڑا انفرادی وقت دیا، اس کو بڑا اہم وقت دیا۔ کون تھی یہ عورت؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتی ہوں، کون تھی؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ کوئی عام بی بی نہیں، یہ میری پہلی زوجہ جناب ختیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا یہ مکے میں اکثر ختیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، ختیجہ اسے وقت دیتی تھی، تحفے دیتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی تھی۔ میں نے وہ سارا آج ختیجہ کا عمل دہرایا ہے، اور میں نے ختیجہ کی اس یاد کو تازہ کیا۔ حسن العہد من الایمان، فرمایا رشتہ اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے اس عہد کو، اس پیمان کو، اس محبت کو اچھے طریقے سے نبھایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے عورت کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں یہ تعین فرمایا۔ خامند کو کہا کہ وہ اس بات کا خیال کرے، عورتیں اطاعت والا کام کریں اور خامند شفقت والا کام کرے۔ اور شفقت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، درگزر وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی۔ عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خامند درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہے، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے۔ بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا، اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک۔ تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے؟ تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ کے ملتے، اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا، کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں۔ اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ ہو اللہ ہو، یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہے؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں کبھی،
ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا، خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں حال، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی